چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد یہاں حالات سدھرے ہیں، اور عمر عبداللہ صاحب نے اپنے بیانوں سے بارش کر دی۔ آج ہم عمر عبداللہ صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آج ان کو 10 سال کے بعد جو کالا چشمہ انہوں نے پہنا تھا، جو دھوکے بازوں کی سیاست، اپنی ٹوپی اتار کے لوگوں کے سامنے گڑ گڑانا کہ میری ٹوپی کی عزت رکھو، آج انہوں نے تسلیم کیا جو ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے جموں کشمیر میں کام کیے ہیں۔ آج جو کشمیر کا نوجوان آگے بڑھا ہے، روزگار بڑھا ہے، ٹورسٹ بڑھا ہے، یہ عمر عبداللہ صاحب تسلیم کر رہے ہیں، تو اس سے ہمارے لیے بڑی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ عمر صاحب سے تو ایگری ہوتے ہیں کہ کشمیر کے حالات جو ہے 5 اگست کے بعد ٹھیک ہوئے ہیں۔ یہی پولیٹیکل پارٹی جو ہے ایک ٹائم پہ دعویٰ کرتی تھی کہ کشمیر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ایٹ لیسٹ آج جو ہے یہ لوگ اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی صاحب کے کاریہ کو، یہاں بھارتیہ جنتا پارٹی یا ایل جی ایڈمنسٹریشن کو، ان کا کام دیکھ کے سیکورٹی اسپیکٹس کو لے کے کہیں نہ کہیں وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں جو آج لوگ ہیں وہ بالکل نیشنل کانفرنس کی چیزوں کو سمجھ چکے ہیں۔ اگر آپ انہی 100 دنوں کا یا ہم 150 دنوں کا عمر عبداللہ کا کاریہ کال دیکھیں، وہ سب سے جو کمزور سے کمزور چیف منسٹر کا رہا ہے۔ گلمرگ جا کے اسکینگ کرنا، گاڑیوں میں گھومنا، کنسرٹس کرنا، اس کے علاوہ جموں کشمیر کی عوام نے کچھ دیکھا نہیں۔ نیشنل کانفرنس کے پول پرومسز جو ہے فیک تھے۔ عمر صاحب نے وعدہ کیا تھا 12 سلنڈرز کا، کیا کسی کو 12 سلنڈر ملے؟ عمر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ 1 مہینے میں 1 لاکھ نوکریاں جو ہے وہ یہاں کی عوام کو ملے گی، کیا وہ نوکریاں ملی؟ عمر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پہ جو 200 یونٹ جو بجلی ہے وہ مفت ملے گی یہاں کے لوگوں، کیا یہاں کے لوگوں کو 200 یونٹ جو بجلی ہے وہ مفت ملی؟ نہیں ملی۔ کرنی اور کتھی میں فرق ہوتا ہے۔ یہ ہمیں آج پتہ ہے کہ نیشنل کانفرنس کی سرکار جو ہے وہ بری طرح سے ایکسپوز ہو چکی ہے۔ لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی ڈے فرسٹ سے ایک چیز بتا رہی ہے کہ 370 جو ہے اس کی مہر سپریم کورٹ نے لگائی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس چیز کو انڈورس کیا کہ 370 جو واپس نہیں آ سکتا۔ ہم تو بھارتیہ جنتا پارٹی الیکشن پہلے سے ہی بتا رہی تھی کہ یہ لوگ جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جو وعدے کیے گئے تھے 200 یونٹ بجلی فری دیں گے، جو وعدے کیے گئے تھے کہ میٹر ہٹا دیں گے، جو وعدے کیے تھے کہ 12 گیس سلنڈر ہم غریب عوام کو فراہم کریں گے، ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ عمر عبداللہ صاحب کی گورنمنٹ ایکسپوز ہو چکی ہے۔ اب عمر عبداللہ صاحب اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر میں خشک سالی چل رہی تھی، بھارتیہ جنتا پارٹی پچھلی 10 سالوں سے جو ہمارا پردھان منتری نریندر مودی جی کا جو جموں کشمیر کے پرتی جو چیزیں رہی، اور جس کے کارن یہاں جو واتاورن بدلا ہے، یہاں پر جو پتھراؤ، جو ہڑتال کی کالیں ہوتی تھی وہ بند ہو گئی، اور اب جو کشمیر کا نوجوان ہے یہ روزگار کی طرف بڑھنے لگا ہے، اپنا روزگار ڈھونڈتا ہے، اور دن بہ دن جو جموں کشمیر کے حالت ہے وہ بدل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ٹورسٹ جو سب سے ہمارا مادری بزنس ہے، وہ سب سے زیادہ ان 8-10 سالوں میں آپ کو دیکھنے کو ملا۔ ہر کوئی ٹورسٹ آج کشمیر وزٹ کر رہا ہے۔ آج مجھے لگتا ہے کہ کافی وقت کے بعد ہمارے چیف منسٹر، آپ کو ضروری ایک اسٹیٹ اور سینٹر کوآرڈینیشن ہوتی ہے، جو عمر عبداللہ صاحب اپنی برقرار رکھ رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کی کوشش ہے وہ زیادہ یہ ہو رہی ہے کہ جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ دھوکوں کے وعدے کیے ہیں الیکشن میں، ان کو پورا کیسے کریں گے۔ اور مجھے لگتا ہے ابھی تک نیشنل کانفرنس ناکامیاب ہوئی ہے۔ عمر عبداللہ صاحب ایک کمزور ترین چیف منسٹر مجھے آج نظر آ رہے ہیں۔ جس طریقے سے عمر عبداللہ صاحب سوائے گلمرگ کے چکروں کے بغیر مجھے اور کوئی لوگوں کے کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ 12 گیس سلنڈر ابھی تک ہمارے کشمیری لوگ عمر عبداللہ سے مانگ رہے ہیں، 200 یونٹ بجلی فری وہ بھی مانگ رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے عمر عبداللہ صاحب اب لوگوں کو بھی سمجھ آیا، آپ کے جو آپ نے اپنا دوگلا پن جو دکھایا ہے، یہ جموں کشمیر کی عوام سمجھ چکی ہے۔ آپ کو امن سے اب آپ ریزائن دینا چاہیے سیٹ سے۔ آپ خود یہ تسلیم کیجئے، جس طریقے سے آج آپ نے 370 کو لے کر کہا کہ 370 سے جموں کشمیر میں واقعی امن آ چکا ہے، ایسے آپ یہ بھی تسلیم کیجئے آپ ناکامیاب چیف منسٹر ہیں، آپ کو ریزائن دینا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو آج سمجھ آ چکا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی نے جو ان 10 سالوں میں کام کیے، ابھی تک 70 سال میں نہ کانگریس، نیشنل کانفرنس، PDP بھی نہیں کر پائی، اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے انتخابات آ رہے، بھارتیہ جنتا پارٹی آج لوگوں میں تسلیم ہو چکی ہے، اور لوگ آج بھارتیہ جنتا پارٹی سے پیار کرتے ہیں، اور آنے والے الیکشنز میں بھارتیہ جنتا پارٹی انشاءاللہ جموں کشمیر میں بڑی تعداد میں اپنے DDCs، BDCs اور کارپوریٹس۔ کسی بھی اسٹیٹ کا چیف منسٹر، کسی بھی یوٹی کا جو چیف منسٹر ہوتا ہے، ہی از باؤنڈ ٹو ورک ود دیٹ سینٹر۔ تو دیٹس ایگزیکٹلی، اگر عمر صاحب آج تال میل دکھا رہے ہیں ہوم منسٹر صاحب کے ساتھ یا پرائم منسٹر مودی صاحب کے ساتھ، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایز اے CM وہ اپنا فرض کر رہے ہیں۔ دیر از نتھنگ لائک کہ BJP اور نیشنل کانفرنس کا کوئی الائنس ہے۔
حالانکہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ عمر صاحب جو ہے سینٹر کے ساتھ تعاون ٹھیک کرنا چاہتے ہیں مے بی، تاکہ یہاں جموں کشمیر کے جو مسائل ہے وہ حل ہو. اس کے 370 جو ہے اٹس اے گون کیس بیکاز دا میٹر ہیز گون ٹو دا اپیکس کورٹ آف دا کنٹری دیٹ از دا سپریم کورٹ، اینڈ سپریم کورٹ نے اپنی سنوائی اس بات پہ آلریڈی کی ہوئی ہے. تو رہی بات جو ان کے پول پرومسز ہے وہ ہر کسی کو پتہ ہے، نہیں وہ کام کرنا نہیں چاہتے، اور کہیں نہ کہیں وہ ایکسکیوز دے رہی ہے آج کہ یہ جو یو ٹی ہے ہم یو ٹی میں کوئی کام کر نہیں سکتے. دیکھیے سیکورٹی اسپیکٹس، سیکورٹی کسی کو دینا اٹ ڈپینڈس اپان دا تھریٹ پرسپیکشن. سو اگر ابھی میروائز صاحب کی جو تھریٹ کو دیکھے، ٹی پی کو دیکھ لے، اگر کہیں نہ کہیں سینٹر کو لگتا ہے یا سیکورٹی ایجنسیز کو لگتا ہے کہ اس لائف از آن اسٹیک اینڈ ہی ہیز بین گیون دا سیکورٹی کور فرام دا سینٹر، تو مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی غلط ہے یا اس میں کوئی چیز ہے، کیونکہ ایک انڈیویجول، ایک اسٹیٹ کا رائٹ ہے انڈیویجول کو پروٹیکٹ کرنا. اینڈ میروائز صاحب ہی از اے ریلیجیس لیڈر، اور ساتھ ساتھ میں ہی از آلسو این انڈیویجول، ہی ہیز سین دا ٹریجری کہ ان کے فادر صاحب کو کیسے مارا گیا. تو مے بی بائی کیپنگ دوز تھنگس ان کنسیڈریشن ان کو سیکورٹی ملی ہے.